تاکہ یہ اس چیز کو دیکھ کر راہ ہدایت پہ چل جائیں۔ تو عذاب کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی توحید کے ماننے والے اور کفر پہ اصرار کرنے والے اور ظلم اور ناانصافی اور بدکاری کی طرح ان قوموں کی طرح جو لوگ تھے ان پہ اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، اور یہ عذاب کفر کے ساتھ خاص ہے۔ عذاب کس کے ساتھ خاص ہے؟ کفر کے ساتھ، انکار کے ساتھ۔ اور ایک ہے مصیبت اللہ کی طرف سے کوئی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے۔ مصائب بعض اوقات انسانی اعمال، انسانی کردار کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور یہ مصیبت قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ خود ارشاد ہے قرآن مقدس میں اللہ پاک کا کہ میں کبھی کسی پہ ظلم، بلکہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، میں ظلم نہیں کرتا، میں نے اپنے آپ کے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں ہمیشہ رحمت نازل کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے ذرا اس بات سے، میں نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا، کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے فرض کر دیا ہے اپنے اوپر کہ میں ہمیشہ اپنی مخلوق پہ رحمت ہی نازل کروں گا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا اور وہ ہمیشہ رحمت ہی نازل کرتا ہے، اور سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ فوقیت رکھتی ہے، جب وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بالاتر ہے، اور جب وہ خود فرماتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور جب وہ خود فرماتا ہے پروردگار عالم کہ میری رحمت بڑی ہے میرے غضب سے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب اس کی رحمت اس کے غضب سے برتر ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میری رحمت میری غضب پہ فوقیت نہیں لے جا سکتی، اور میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں رحمت ہی کا نزول کروں گا ہر دم، تو پھر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمتیں اور کرم، اور یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے اوپر کوئی آفات نازل ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ میری طرف سے نہیں ہوتی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ تم خود اس کو دعوت دیتے ہو۔ مثلا کوئی شخص ایک ایسی راہ پہ چلا جا رہا ہے کہ جس راہ پہ یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ ان راہوں پہ چلنے والا کبھی کوئی سلامت واپس نہیں آیا۔ یہ معلوم ہے کہ کوئی ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط نکلتا ہے، کبھی بھی اس کا نتیجہ درست نہیں نکلا، اور اگر پھر بھی کوئی ان راہوں پہ چلا جاتا ہے جان بوجھ کر، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر وہ ماحول اور وہ ایٹماسفیئر لا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اور جس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ خود بخود بربادی کی طرف چلا جائے۔ یہ ایک مصیبت، تو مصیبت خود بلائی جاتی ہے، عذاب اس کی طرف سے اس کے سرکش اور ظالم لوگوں پہ نازل ہوتا ہے اور کافروں پہ نازل ہوتا ہے، اور آزمائش اس کے مقربین کے لیے ہوتی ہے۔ آزمائشوں میں بیدار کیا جاتا ہے، آزمائشوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ بیدار کیا جاتا ہے۔ آزمائش میں بعض اوقات وہ کسی کا بیٹا لے کر اس کی سخت دلی کو نرمی میں بدل دیتا ہے۔ آزمائش میں بعض اوقات اگر وہ اولاد کے جانے پہ بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا، مال چھن جانے پہ بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا، اور اگر گھر چلے جانے پہ بھی اس کا دل نرم
نہیں ہوا، پروردگار اس کے اپنے اوپر کوئی ایسی بیماری مسلط کر دیتا ہے کہ جس سے رات دن اس کے دل، زبان اور دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، اور وہ ہے اللہ اللہ۔ یعنی سخت دل انسان پروردگار جھٹکے لگاتا ہے تھوڑے تھوڑے، جیسے یہ زلزلہ بھی کیا ہے، ایک جھٹکا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے مستقل زلزلے، کبھی بھوک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پیاری چیزیں میں چھینتا رہتا ہوں، جان پہ آخر میں آتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب جان پکڑی جائے گی تمہاری، اور اس وقت تو تم مجھے پکارو گے، اس وقت تم میرے سامنے جھکو گے، اس وقت مجھے معلوم ہے کہ تم چیخو پکار کرو گے۔ میں پہلے دائیں بائیں ماحول کے اندر تبدیلی لاتا رہتا ہوں کہ شاید یہ انسان کسی صورت میں اس کے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دیا جائے، شاید اس کی کثافت کسی طرح رقت میں بدل جائے۔ مگر جب دائیں بائیں مال، جان، اولاد، گھر، عزت، آبرو، کوئی شے بھی تیرے دل کو نرم نہیں کر سکتی، تو پروردگار فرماتا ہے پھر خود میں تجھے تیری بہتری کی خاطر تجھے پکڑ لیتا ہوں۔ اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تو اسی طرح دل کی سیاہی لے کر کہیں قیامت کے دن میرے پاس نہ آ جائے اور میرے غضب کا نشانہ بن جائے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کا عذاب، صورتیں یہی ہوتی ہیں اس کی، مصیبت صورت یہی ہوتی ہے اس کی، آزمائش صورت یہی ہوتی ہے اس کی، مگر آزمائش اس کے مومنین اور مقربین کے لیے ہوتی ہے، جس سے انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور صالحین اور مومنین بھی محفوظ نہیں رہے۔ آزمائش سے کوئی بھی محفوظ، آزمائش کس لیے ہوتی ہے کہ جب قوم سست رو ہو جائے، جب اس کے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو جائے، جب اس کے اندر غفلت پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر سے درد نکل جائے، جب حصے اس کی جامد ہو جائیں، تو ایسے وقت میں پروردگار عالم ایک جھٹکا لگا کے ایک احساس، ایک شعور، ایک بیدار کرتا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ پاک لوگوں کو دوبارہ ان کی ذہنی، عقلی، قلبی اور روحانی قوتوں کو دوبارہ ایک قسم کا چارج کر لیتا ہے تاکہ اگلے آنے والے واقعات اور ماحول کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ آزمائش کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہ صالحین، مومنین، انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین سب پہ آتی ہے، اور مصیبت یہ اعمال کا مواخذہ اور سزا ہوتی ہے، اور عذاب یہ اللہ کی کبریائی میں مداخلت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ان دنوں کو یاد رکھیے گا۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پروردگار کسی عذاب میں مبتلا کر دیا، نہیں، گنہگار پہ مصیبت آتی ہے، عذاب نہیں آتا، منکرین پہ عذاب آتا ہے، اور مومنین اور صالحین پہ آزمائش آتی ہے۔ اب اس میں کس کیٹیگری میں ہم شامل ہوتے ہیں؟ ہر شخص اپنے گریبان میں، ہر قوم جان کے دیکھے کہ کس چیز کے اندر ہیں ہم، اور کس گریڈ میں ہیں ہم۔ آیا اس کے منکرین میں ہے، یا اس کے غافلین میں ہے، یا اس کے محبین اور مقربین میں ہے؟ اب یہ تینوں چیزیں جب ہم ہمیں ہمارے ذہن میں آ گئی، تو اللہ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ اللہ نے ہمیں کیا ڈالا؟ ایک آزمائش میں، اور وہ ایسی آزمائش کہ جس میں یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ ملک کے اندر افراد میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں کتنی ایک تڑپ اور کتنی ایک لگن اور کتنا ایک اخلاص موجود ہے، اور ملک کے باہر بھی، یعنی ایک نیشنل لیول پہ بھی اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک آزمائش میں ڈال کے پروردگار عالم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اندر محبین کی تعداد کتنی ہے اور باہر سے متوسل